بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا تعارف اور مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے کہ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور نمبر 5، یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 اور 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 10 اور 9، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجہ، سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورت کے 15 نام ہیں سورہ فاتحہ کے، تو آپ یاد فرما لیں تاکہ کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ کو اس سورت کے نام آنے چاہیے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ، ڈیلی بیسس کے اوپر ایک آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، تاکہ آپ کو بھی اگر کسی چیز کی سمجھ آ گئی، کسی آیت کریمہ کا آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا، آگے آپ نے بتایا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے، کسی سے سوال کرنا نہیں جانتے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ چینل ہم لوگوں نے ایجاد کیا ہے، تاکہ یہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کر کے سنائی جائے، پھر اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ کے آپ لوگوں نے نام سماعت فرمائے، اور سورہ فاتحہ کے بہت فضائل ہیں۔ حدیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل
آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا، کیونکہ ٹائم بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ لوگ آج کل دوسری چیزوں کی طرف تو توجہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف آپ لوگوں کے سامنے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ سورہ فاتحہ کے کتنے فضائل ہیں، اور یہ ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، اور خدا را آپ نمازی بن جائیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے دوسرا فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سبحان اللہ۔ 2 نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گئے، پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، اور یہ بشارت دینے کے لیے کون؟ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آتے سار سب سے پہلے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ کو بشارت دی، خوشخبری دی کہ آپ کو رب نے 2 نور عطا فرمائے ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے تیسرا فرمان علی شان سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے سماعت فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو سورہ عطا فرمائی گی، سورہ فاتحہ، یہ تورات اور انجیل میں اس کی مثل کوئی صورت اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی تھی، اور یہ صرف اور صرف یہ اعزاز قرآن کریم کو شرف حاصل ہے، اور یہ اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آئیے چوتھا فرمان سنتے ہیں۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مرض کے لیے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ سر درد کے لیے ہے، یا بازو درد کے لیے ہے، یا گردن کے لیے، یا کہیں پر بھی جسم میں درد ہوتا ہے، مخصوص نہیں کہا گیا حدیث مبارکہ میں، یعنی کہیں پر بھی آپ کے جسم کے کسی بھی اعضاء میں درد ہو تو آپ اسے دم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا ہمیں تحفہ ملا، اتنا بڑا انعام ملا۔ اللہ ہمیں
اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس کے اندر کئی مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے جزا ملنے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا کیا کہ اس میں پہلا چیز کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، اور دوسری نمبر پر اللہ رب العزت نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اور مخلوق کے مرنے، دوبارہ زندہ ہونے کا اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور تیسرا ذکر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے، اور نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی رب نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین جانے اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا، یقین جانے ہماری زندگی بدل جائے گی، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو بچے اور جو علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں، یقین جانے وہ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور وہی لوگ جھومتے ہیں جن کو اس سورہ کے ترجمے کا معلوم ہوتا ہے اس ترجمے کا، وہی لوگ جو ہیں جھوم جاتے ہیں۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجتماعی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ سبحان اللہ، کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ بھروا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں کہ اس میں کس کس چیز کا ذکر ہے، اگر میں لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ جو ہے وہ میں بھر دوں کتابوں سے، تفاسیر سے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ تفاسیر آج تک کسی نے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی نے اتنی تفاسیر کی ہو۔ وہ تو شیر خدا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں 70 اونٹ تفسیروں سے بھر دوں سورہ فاتحہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر مومن میں کئی یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول نقل کرتے ہیں، قول جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کئی یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، کئی من بوجھ اٹھاتا ہے۔ اگر ان کو شمار کیا جائے اور آج کل کے دور میں تجربہ کیا جائے تو یہ کافی من اونٹ جو ہے وزن اٹھا لیتا ہے، بلکہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹن تک ہو سکتا ہے وہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل بھی آپ کے سامنے چند میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کا حکم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم آئے گی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہوتے ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہماری قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہم سنیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیسی دلیل عطا فرمائی، کیسا جواب عطا فرمایا، یقین جانے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ نماز جنازہ کی جو دعا ہے، جو خاص دعا ہے، اگر کسی کو وہ نہیں آتی تو فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز، یعنی قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے،